کلاس سال اول سبجیکٹ اردو حصہ نثر ادیب کی عزت جس کے مصنف ہیں پریم چند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبات، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے تھے ادیب کی عزت جس کے مصنف ہیں پریم چند۔ عزیز طلبات، پریم چند نے آپ کے سماجی اور معاشرتی لحاظ سے بہت سے ایسی باتیں ہیں یا بہت سی ایسی حکایات ہیں جو عام قاری کے نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں باتیں، تو وہ انہوں نے عام انسان کی بات جو ہے وہ قاری کے سامنے رکھی کہ کس طرح ایک ادیب جو ہے، یہ ایک شعر و شاعری یا لکھنے لکھانے سے تعلق رکھنے والا انسان جو ہے وہ کس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے، اور اگر اس کا ذریعہ معاش کوئی اور نہیں ہوتا تو پھر تو اس کی زندگی پوری زندگی مفلسی میں گزر جاتی ہے۔ عزیز طلبات، آج ہم نے صفحہ نمبر 23 سے لے کر آخر تک پڑھنا ہے۔ اس کا تیسرا پارٹ ہے جس میں اگر دیکھا جائے تو پہلا ہی پیراگراف جو ہے اس میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، پچھلے میں ہمیں پڑھا تھا کہ کس طرح سے وہ تیاری کرتے ہیں، پرانی اچکن نکالتے ہیں، سر کے بال جو ہے نہانا، صابن لگانا، سر پہ تیل لگانا اور پھر بڑے تیار شیار ہو کے جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ اب اس عبارت میں جو آپ کو دیکھا جائے تو شام کے وقت جو ہے زکمری پھٹی پرانی اچکن، سڑے ہوئے جوتے، بے تو کسی ٹوپی پہنے گھر سے نکلے تو گوار اچکے سے معلوم ہوتے تھے۔ ڈیل ڈولر چہرے مہرے کے آدمی ہوتے تو اس ٹھاٹ میں بھی ایک شان ہوتی۔ اب اس عبارت میں بیٹا عزیز طلبات کہ اگر ہم دیکھا جائے تو آپ اس عبارت میں کہ قمر صاحب کیا تھے، ایک شاعر تھے نا، شعر و شاعری کا شوق انہیں جوانی سے ہی تھا، اس شوق میں انہوں نے روزی کمانے کے کسی اور ذریعے کی طرف توجہ نہ دی۔ یہی بیٹا وجہ تھی کہ ان کے معاشی حالات بھی کبھی اچھے نہ رہے تھے۔ ان کی بیوی جو تھی اس کا نام کیا تھا بیٹا؟ جی سکینہ، ایک صابر و شکر خاتون تھی۔ وہ نہ صرف اپنی بدحالی پہ مطمئن تھی بلکہ اکثر قمر صاحب کو بھی تسلی دیتی رہتی تھی۔ شہر کے ایک رئیس نے کیا کیا، جو رئیس کا نام کیا تھا بیٹا؟ راجہ صاحب نے جو ایک دفعہ قمر صاحب کو اپنے گھر میں ہونے والی ایک تقریب میں شرکت کی دعوت دی تو قمر صاحب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ کیا تھے، وہ خوشی تیار ہونے لگے، چانچہ ان کے پاس اس تقریب میں پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے، اس لیے ان کی بیوی نے انہیں کیا کیا تھا، روکنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن قمر صاحب کا کہنا تھا کہ اگرچہ میں کوئی سرمایہ دار آدمی نہیں ہوں لیکن کیا ہوں، میں ایک معمولی سا شاعر ہوں، لیکن شاعر کا سرمایہ اس کی شاعری ہوتا ہے، اس لحاظ سے مجھے کسی کے سامنے نادم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری خوشی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ شہر کے ایک رئیس نے مجھے اپنی دعوت پر مدعو کیا، یعنی بلایا ہے۔ اب دیکھیں جی بیٹا، اب یہ تو میں نے اس کا پس منظر بتا دیا ہے۔ اب یہاں پہ جو مصنف جو ہیں وہ آپ کو کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ راجہ صاحب کے ہاں تقریب میں شرکت کے لیے قمر صاحب کے پاس ناصب اور موزوں لباس نہیں تھا۔ اب کہتے ہیں بہت عرصہ پہلے انہوں نے ایک اچکن بنوائی تھی جو شیروانی کے مانند گھٹنوں سے نیچے پہنے جانے والا ایک بیٹا لباس ہوتا ہے، ایک لمبا سا، جسے شرفا جو ہے عموماً عام کپڑوں کے اوپر پہنتے ہیں، لیکن پرانے ہونے کے باعث وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے پاؤں میں ٹوٹے پھوٹے جوتے اور سر پر ایک بے ڈھنگی سی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس قسم کا لباس پہن کر اگر وہ راجہ صاحب کے ہاں جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو شریف اور معزز آدمی کے بجائے ایک جاہل اٹھائی گیر کے نام سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوتے تھے۔ عزیز طلبات، جسمانی طور پر بے حد کمزور اور دبلے پتلے ہونے کی وجہ سے قمر صاحب اس قسم کے لباس میں ان کی شخصیت جو تھی بڑی غیر دلکش ہمیں نظر آ رہی تھی۔ اگر ان کا جسم قدرے صحت مند اور شکل و صورت کے خوبصورت ہوتے تو اس قسم کے لباس میں بھی ان میں ایک شان پیدا ہو سکتی تھی، لیکن کیونکہ صحت مندی یا دوسرے لفظ میں موٹاپا بذات خود ایک باروب شے ہوتا ہے نا، دبلا پتلا اور سوکھا سڑا آدمی بڑھیا سے بڑھیا اور قیمتی لباس پہن کر بھی غیر دلکشی نظر آتا ہے، جبکہ صحت مند اور بھرے بھرے سڈول والا جسم جو ہوتا ہے معمولی لباس میں باروب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ادیب اور شاعر چونکہ معاشرے کے حساس ترین فرد ہوتے ہیں، مسلسل سوچ و بچار غور و فکر کے باعث بیٹا ان کی جسمانی صحت کو زیادہ قابل رشک نہیں رہتی، اس لیے موٹاپا اور ادبی خدمات دو متضاد چیزیں ہیں، ان میں خدا واسطے کہ ہم کہتے ہیں نا دشمنی ہے، وہ ہے۔ موٹا تازہ شخص ادیب نہیں ہو سکتا کیونکہ موٹاپا بے فکری کی نشانی ہے، اور ادیب اور شاعر کو کسی فن پارے کی تخلیق کرتے ہوئے جس کرب سے گزرنا پڑتا ہے وہ انسانی تخلیق سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اگر دیکھیں جو پریم چند بیٹا ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ادیب موٹا تازہ ہے تو سمجھ لینا کہ اس کی تخلیق خواہ وہ شاعری ہو یا ادب کی کوئی اور صنف، اس میں درد نہیں، نرمی اور نزاکت نہیں، دلوں کو چھو لینے والا جذبہ نہیں،
لیکن قمر صاحب اپنے بے ڈنگے اور بے تکے سے لباس اور غیر دلکش شخصیت کے باوجود اس قدر فخر غرور سے راجہ صاحب کے گھر جا رہے تھے کہ ان کے جسم کے ایک ایک انگ سے غرور ٹپک رہا تھا۔ عزیز البات اسی سبق کے اسی صفحے کے آپ دیکھیں اب وہ کیا کر رہے تھے کہ ایک شان دی، ایک ان میں ایک کہتے ہیں نا ایک وقتی طور پہ ایک فخر محسوس ہو رہا تھا اپنے آپ میں، اور اسی نشے کی حالت میں وہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں اس حالت میں تو وہ مختلف دیکھیں اپنے بازار میں سے جب گزرتے ہیں، بازار میں سے گزرتے ہوئے اب دیکھیں وہ کس طرح سے ایک مختلف دکاندار سے بات کریں گے، اب بات بھی کریں گے اور اس کو بتائیں گے، اور ان سے پوچھا جائے اور اگر کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں نہ ہو رہا تو اس کو کیا کر دکاندار کو وہ اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ متوجہ کس لیے کر رہے ہیں کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں سب کو کہ مجھے قمر صاحب سب کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے راجہ صاحب نے اپنے ہاں دعوت پر بلایا ہے۔ اب مختلف بیٹا وہ شاپس پہ جاتے ہیں، مختلف دکانوں پہ جاتے ہیں جن کا انہوں نے قرض بھی دینا ہوتا ہے، لیکن وہ فی الوقت ان سے قرض نہیں مانگتے بلکہ اپنا ہی کھاتا ان کے سامنے کھول دیتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ہاں جائیے گا تو آپ جو ہے کیا کیجیے گا، آپ ہماری بھی بات کیجیے گا۔ اسی طرح اگلے صفحے پہ بیٹا یہی بات ہے کہ اگلے صفحے پہ اب کیا ہے کہ قمر صاحب جو ہے جاتے اب وہاں پہ جگہ پہنچ جاتے ہیں، ہم نے پیچھے دیکھا نا کہ ہم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اب ان کو گیٹ پہ ہی روک لیا جاتا ہے، اس کی حالت ہی ایسی ہوتی ہے، اور باقی جو ہے لوگ گاڑیوں میں اور اس طرح سے آ رہے ہیں، ان کو جو ہے کارڈ بھی نہیں دکھانے بغیر ہی وہ اندر جا رہے ہیں، لیکن وہاں کا جو باہر پین انہوں نے بٹھایا ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے قمر صاحب کو روک لیتا ہے وہاں پہ۔ اب وہاں پہ جب روک لیتا ہے تو قمر صاحب ان سے کہتا ہے کہ کارڈ دکھائیے، اب وہ اس پہ برہم ہو جاتے ہیں، بڑا اس کو کہتے ہیں رب بلائیے راجہ صاحب کو، میں ان سے بات کروں گا کس آگے یہ لوگ ہیں یہ وہ فلاں فلاں اس طرح سے ساری باتیں کرتا ہے، لیکن پھر کیا کرتا ہے پی این جو ہے اسے اندر جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اب بیٹا یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جب وہ اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور جو ہے راجہ صاحب ان سے ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہاں پہ جا کے ان کے محسوس ہوتا ہے جب ان سے جو بھی لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان سے وہ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، اب وہ اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو فلاں کسی اور کی بات کرنا چاہتے ہیں، کسی مغربی شاعر کی یا اس طرح سے بات کرتے ہیں، آپ نے اس کو پڑھا ہے، آپ نے اس سے کیا ہے، یہ ہے، تو تب وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں بعض پہ تو کہ جھنجھلا کر اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جس کے لیے تقریب یہ پوری کا اہتمام کیا جاتا ہے نا بیٹا وہ صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ اب ان کو کہا جاتا ہے راجہ صاحب ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے جو ہے ان کے یہاں پہ آنے کی وجہ سے آپ ان کے جو ہے اس پہ جو فوراً کوئی نظم کہیں۔ اب قمر صاحب جو ہے اس بات کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کہتے ہیں میں کس طرح پھر جو ہے کسی کے لیے خوش آمدید کے لیے یا خوش آمدید کے لیے ان کے لیے فوری طور پہ نظم لکھ سکتا ہوں، میں اپنی نظم ہی جو میں تیار کر کے لاؤں میں وہی کروں گا۔ تو اس میں جو راجہ صاحب ہیں بڑا برہم ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے کہتی ہیں ایسے تو نہیں تم کیسے شاعر ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ہونا چاہیے، اور وہ کافی ان سے باتیں کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کی قمر صاحب کو اپنی کافی تذلیل محسوس ہوتی ہے، اور ان کو تمام باتیں جو ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں کس طرح جو ہے کتنے مان سے جو ہے اس تقریب میں آئے تھے، لیکن جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں بعض جو ہے کوئی بھی بات ان سے جو کہہ رہے ہوتے ہیں بار بار، جو یہ صفحہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ ان سے کیا اصرار کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز کوئی بھی پرانے شاعر کی چیز کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ سنا دیجئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وہ ان کو الفاظ اس میں تھا کہ میں باٹ یا میراثی نہیں ہوں، یہ کہتے کہتے قمر صاحب وہاں سے چل دیے، گھر پہنچے تو ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا، کسی نے خوش ہو کر پوچھا اتنی جلدی کیوں کا چلا ہے، میری وہاں ضرورت نہ تھی، چہرہ کھلا ہوا ہے، خوب عزت افزائی ہوئی ہوگی۔ اب دیکھیں یہ اب آخر پہ وہ جو کیا الفاظ ان کو کہتے ہیں، ایسی کہ آپ میں دیکھ خواب میں بھی امید نہ تھی، وہ کہتے ہیں اس طرح سے ہوئی ہوگی، کیونکہ انہوں نے پہلے امیدیں زیادہ باندھ لی تھی نا، انسان جب امیدیں زیادہ باندھ لیتا ہے کسی چیز کی اور پھر جب اس کا جو ہے وہ امید پوری نہیں ہوتی تو اس کا دل بھر آتا ہے نا، خوب خوش ہو رہے ہو۔ اب وہ کہتے ہیں اس لیے کہ آج مجھے ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں جو صورتحال ان کے ساتھ پیش آئی تھی پوری دعوت میں، جس طرح سے ان کی آؤ بکت جو وہ چاہ رہے تھے کہ ویسے ہو ویسے ان کی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ان کے تو پوچھا ہی نہیں گیا، نہ ہی ان سے کسی کو تعارف کروایا گیا کہ یہ ہمارے شاعر ہیں، یہ کچھ ایسی بات نہیں ہوئی۔ اب وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے اس سے ایک سبق حاصل کیا ہے، میں چراغ اور جلنے کے لیے تیار ہوں، اور میں چراغ اور جلنے کے لیے ہوں،
میں یہ بات بھول گیا تھا کہ مگر خدا نے مجھے زیادہ بھٹکنے نہ دیا، میرا یہ جھونپڑا ہی میرے لیے جنت ہے، میں نے آج سمجھ لیا کہ ادبی خدمت پوری عبادت ہے۔ دیکھیے بیٹا، اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے، پہلے میں نے بات کی کہ قمر صاحب کو ان کے شعر و شاعری کا شروع سے جوانی میں شوق تھا، ذریعہ معاش انہوں نے شاعری کے علاوہ بالکل جو ہے کوئی نہیں تھا۔ اگر یہاں پہ اس پیراگراف میں دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ جلد لوٹ آنے پہ جب بیوی کے اصرار کرنے پہ قمر صاحب کیا کہتے ہیں ان کو، کیا یہ کہتے ہیں نا کہ راجہ صاحب کے گھر بڑے بڑے لوگوں کی محفل میں مجھ سے جو سلوک کیا گیا اس کے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک سبق مل گیا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ادیب اور شاعر ہونے کے باعث میری حیثیت ایک چراغ سی ہے، چراغ کا کام جلنا اور روشنی دینا ہے۔ اب اس کی روشنی پھیلتی ہے یا اس کے سامنے کوئی دیوار ہے جو اس کی روشنی کے پھیلنے سے روکتی ہے، تو چراغ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اب قمر صاحب اپنے کس سے بات کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی سے یہ بات کر رہے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ میں ایک ادیب اور شاعر ہوں، میں اپنے جذبات و احساس کو کیا کرنا ہے میں احاطۂ ترہیم میں لاتا ہوں۔ اب اگر دنیا میں میرے افکار کی کوئی قدر نہیں کرتی یا دنیا میرے افکار کی قدر نہیں کرتی تو اس میں دنیا کا نقصان ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ دراصل میں اپنی اس حقیقت کو بھول گیا تھا اور جھوٹی عزت، شان اور شہرت حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کی محفل میں چلا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا؟ بھٹکنے نہیں دیا، اور مجھے جلدی سبق مل گیا۔ میں جس ٹوٹے پھوٹے جھونپڑے میں رہتا ہوں اور یہ میرے لیے کسی محل سے کم نہیں، اور یہی میری جنت ہے، کیونکہ یہاں امن ہے، سکون ہے، یہاں میری وقت اور کوئی حیثیت ہے۔ آج مجھ پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ ادبی خدمات جو ہیں کسی عبادت سے کم نہیں ہوتی، اور عبادت کا صلہ بندوں سے نہیں ملتا بلکہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے۔ جی اصل بات اگر دیکھا جائے تو بیٹا پریم چند جو ہیں، میں نے پہلے بھی بات کی، پریم چند آپ کو ایسی بات آپ کے سامنے لا رہے ہیں، یہاں پہ وہ ایک ادیب کی زندگی لا رہے ہیں جن کا ذریعہ معاش اور کوئی نہیں ہے، اور معاشرہ ان کو وہ مقام دے نہیں رہا جس کا وہ حقدار ہے۔ ہونا تو ایسے چاہیے نا۔ اور دیکھیں کہ معاشرے میں ہم دیکھیں نا، بہت سارے ہمارے ایسے ادب سے تعلق رکھنے والے جو ہیں، چاہے وہ شاعر ہیں، چاہے وہ مصنف ہیں، چاہے کوئی بھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ان کا تمغہ حسن کارکردگی، ان کو تمغات، ان کو ان کی خدمات کا صلہ ہمیشہ کب دیا جاتا ہے؟ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ وہ لکھنے لکھانے والے لوگ جو ہے ساری زندگی اپنا مقصد یہ بنا لیتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے، اور ان کا ایک مقصد ہوتا ہے لکھنے لکھانے کا، تو وہ ان کی پوری زندگی اسی پہ صرف کر دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں، اور ان کے فیملی ممبر بھی ان کا پورا ساتھ دیتے ہیں، لیکن یہ معاشرہ ان کو وہ مقام نہیں دے پاتا ان کی زندگی میں جو کہ ان کی زندگی میں ان کو ملنا چاہیے۔ اسے بیٹا ایک اور سبق بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد، اللہ تعالیٰ نے ہمارا انسان کا ایک مقصد بنایا نا، وہ کیا ہے؟ اخلاقیات ہیں، دوسروں کے ساتھ اخلاقیات سے پیش کیا جائے، ان کا رتبہ، ان کا پیشہ، ان کی شکل و صورت، وہ کس پیشے سے تعلق رکھنے والے ہیں، کس نسل سے تعلق رکھنے نہیں۔ اسلام یہ امتیاز ختم کرتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اخلاقیات سے پہچاننا ہے، اور آپ کے اخلاقیات ہی لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ دوسروں کی بھلائی کے لیے بیٹا، یہی ہے عبادت، یہی دین ہے کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ مان میں رکھے۔